آج آپ اردو میں سیکھیں گے کہ ان تین الفاظوں میں کیا فرق ہے، کیونکہ تینوں کے معنی ایک ہی ہے۔ کون سا لفظ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ وجہ تو یہ ہے کہ تینوں کے معنی تو ایک ہی آتی ہے، اور تینوں کے معنی ہے دیکھنا۔ دیکھنے کے لیے انگلش میں یہ تین الفاظ آتے ہیں، سی، لک، واچ۔ اور سن لو، ایسی بالکل بھی نہیں ہے کہ جو لفظ آپ نے سن لیا اور اسی کو استعمال کریں۔ اگر آپ نے غلط لفظ استعمال کیا، سی کی جگہ واچ، واچ کی جگہ لک، پولیس آئیں گے اور آپ کو اٹھائیں گے۔ چلو پولیس تو نہیں آتے، لیکن آپ کا یہ لفظ جو ہے، یہ جملہ جو ہے، یہ غلط ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل، آپ کو اسکرین پر تین جملے نظر آ رہے ہیں اور اس میں ایک غلط ہے، اس کو آپ نے معلوم کرنا ہوگا۔ پہلے نمبر پر ہے I like to see dramas at night۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے watch the photo that I had taken 5 years ago۔ اور تیسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے Can you look the old man the left۔ پہلے نمبر پر ہے I like to see dramas at night۔ میں پسند کرتا ہوں ڈرامہ دیکھنا رات کو۔ watch the photo that I had taken 5 years ago۔ اس کی معنی ہے دیکھو اس تصویر کو، یہ وہ تصویر ہے جو میں نے 5 سال آگے نکالا تھا۔ Can you look the old man the left؟ کہ آپ کو بابا بھائی طرف نظر آ رہا ہے؟ ابھی آپ خود انصاف کریں کہ اس میں کون سا لفظ، کون سا جملہ غلط ہے اور کون سا جملہ اس میں ٹھیک ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویڈیو کو جگہ پہ رک دیں اور سوچ کر لیں۔ چلو چھوڑ دیں، میں بتاتا ہوں۔ بہت سے لوگ تو پہلے جملے کو غلط کہیں گے، اور کوئی دوست میرے ایسے بھی ہوں گے کہ اس کو بھی یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ کون سا غلط ہے اور کون سے ٹھیک ہے۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ کون سا ٹھیک ہے اور کون سا غلط ہے، آپ تعجب میں ہو جاؤ گے، حیران رہ جاؤ گے۔ یہ تینوں جملے، یہ تینوں سینٹنسز بالکل غلط ہے، اس میں ایک بھی درست نہیں ہے۔ I like to see dramas at night، یہ بالکل غلط ہے۔ یہاں پر سی استعمال نہیں ہوتا، یہاں استعمال ہوتا ہے واچ۔ صحیح جملہ کس طرح آئے گا؟ دیکھو آپ ابھی درست کریں گے اس کو۔ I like to watch dramas at night۔ یہ جو دوسرا جملہ ہے یہ بھی غلط ہے۔ watch the photo that I had taken 5 years ago، یہ بالکل غلط ہے۔ درست اس طرح آئے گا look at the photo that I had taken 5 years ago۔ تیسرا جملہ بھی غلط ہے، اس میں look نہیں آتا، اس میں آتا ہے see۔ Can you see the old man on the left؟ خود تو آپ نے دیکھ لیا نا، اس میں انسان ضرور غلطی کرتا ہے اور کنفیوز ہو جاتا ہے، ٹینشن میں پڑ جاتا ہے۔ کسی کو یہ معلومات نہیں ہوتی کہ see، look، watch کون سا لفظ کہاں پر استعمال ہوتا ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو کم ٹائم میں، شارٹ ٹائم میں، بالکل آسان الفاظوں میں سمجھاؤں گا اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ۔ بس آخر تک ہمارے ساتھ رہنا۔ سی، واچ، لک، اس کا صحیح استعمال کیسا ہے اور یہ کہاں پر استعمال ہوتا ہے اور کس جگہ پہ یہ آتے ہیں، بالکل ایزی ہے۔ چلو سیکھتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے introduce myself۔ my name is عثمان اور چینل کا نام یونیورسٹی آف انگلش۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم انگلش سیکھ لیں اور کم ٹائم میں، تو اسی جگہ پر ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلتے ہیں اپنی اہم بات کی طرف۔ پہلے ہم سیکھیں گے سی کے بارے میں۔ یہ جو سی آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کی معنی ہے دیکھنا۔ لیکن یہ کون سے دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہاں پہ استعمال ہوتا ہے اور کس جملوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم آرام سے لک کو بھی سیکھیں گے اور واچ کو بھی سیکھیں گے۔ دوستوں، سب سے پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہوگا کہ جو سی ہے، یہ لفظ سینس سے آیا ہوا ہے۔ سی اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جہاں پر ہم آنکھیں کھولیں اور ہمیں خود بخود کوئی چیز نظر آ جائے۔ مثال کے طور پر آپ راستے پہ جا رہے ہو، آپ کو خود بخود روڈ نظر آ رہا ہے، تو یہاں پر سی استعمال ہوگا انگلش میں۔ ہم نے دیکھنے کے لیے کوئی ارادہ نہیں کیا ہو، کوئی سوچ اور فکر نہیں کیا ہو، بس اچانک ہم جس طرف دیکھیں کوئی چیز ہمیں نظر آئے
تو وہاں پر ہم سی استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ راستے پہ آ رہے ہو، آپ کو انسان بھی نظر آ رہا ہے، دیوار بھی نظر آ رہا ہے، راستہ بھی نظر آ رہا ہے اور پہاڑ بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ وہ دیکھنا ہے جس کے لیے آپ نے ارادہ نہیں کیا تھا، آپ کی کوئی نیت نہیں تھی دیکھنے کے لیے، جس پہ محنت نہیں کرنی پڑتی، بس جس طرف دیکھیں اسی طرف چیزیں نظر آئیں۔ ایسے دیکھنے کے لیے ہم سی کو استعمال کریں گے۔ ابھی آپ جس جگہ پہ ہو ادھر ادھر دیکھیں، آپ کو لازمی کوئی چیز نظر آئے گا، جہاں پر کھڑے ہو یا بیٹھے ہو آپ ادھر ادھر دیکھیں، دھیان کریں، آپ کو خود بخود کچھ چیز نظر آئے گی۔ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے اسی چیز کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں انگلش میں سی کا معنی ہے دیکھنا، لیکن آپ کو جو چیز خود بخود نظر آئے اس کے لیے ہم یوز کریں گے سی۔ ابھی میں یہاں پر کھڑا ہوں، مجھے لیٹ نظر آ رہے ہیں، 3 لیٹ ہے، اسٹینڈ نظر آ رہا ہے، موبائل نظر آ رہا ہے، تو یہاں پر میں نے دیکھنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، مجھے خود بخود سب چیزیں نظر آ رہا ہے، تو اسی نظر کے لیے ہم استعمال کریں گے سی کا لفظ۔ ایگزامپل کو دیکھو، آپ خود بخود سمجھ جاؤ گے۔ فار ایگزامپل آپ راستے پہ آ رہے ہو اور آپ کو ایک خطرناک کتا نظر آیا، آپ نے تو کتے کو دیکھنے کے لیے تو آپ نہیں آئے تھے نا، آپ کو خود بخود خطرناک کتا نظر آیا یا آپ نے خطرناک کتے کو دیکھا۔ انگلش میں پھر ہم کس طرح کہیں گے؟ I saw a dog، میں نے ایک کتا دیکھا ہے۔ یہ جو سا ہے نا، یہ سی کا سیکنڈ فارم ہے اور سی کا تھرڈ فارم آتا ہے سین۔ یہاں پر ہم نے کوئی ارادہ نہیں کیا تھا کتا دیکھنے کے لیے، بس خود بخود نظر آیا کتا، بس اچانک نظر پڑی، خود بخود کتا نظر آیا، تو اس لیے یہاں پر ہم سا استعمال کریں گے۔ سا کے معنی بھی ہے دیکھنا، یہ سیکنڈ فارم ہے سی کا۔ ابھی آپ پریشان ہوں گے کہ آپ نے تو بات سی کی استعمال سا کیا ہوا ہے، سی، سا، سین، یہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فارم ہے، ان تینوں کی معنی ایک ہی آتی ہے، لیکن کئی جگہ پر سا آتا ہے، کہیں پر سی آتا ہے، اس کے لیے ہم نے ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہے۔ اگر آپ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اور فورتھ فارم سیکھتے ہو اس کے لیے ہم نے ویڈیو بنائی ہے، اس کا لنک کمنٹس میں موجود ہے۔ دوسرا جملہ، I saw some beautiful birds، I saw some beautiful birds، میں نے کچھ خوبصورت پرندے دیکھے۔ میں گھر میں بیٹھا تھا یا میں راستے پہ جا رہا تھا، میں نے پرندے دیکھ لیے، تو یہاں پر میں نے تو دیکھنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، مجھے خود بخود نظر آئے، بس میں نے ادھر نظر پھیری ادھر نظر پھیری، مجھے خود بخود نظر آئے، تو یہاں پر ہم سا استعمال کریں گے۔ سا میں نے کہا سیکنڈ فارم ہے سی کی، فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ اور فورتھ فارم کی معنی ایک ہی ہے۔ تیسرا جملہ، Did you see my brother in the mosque؟ کیا آپ نے میرے بھائی کو مسجد میں دیکھا ہے؟ ابھی ایک بندہ ہے وہ تو نماز کے لیے گیا ہوا تھا، اس کے بھائی کے لیے تو نہیں گیا ہوا تھا، لیکن شاید اچانک اس نے وہاں پر اس کو دیکھا ہو، تو اس لیے یہاں پر بھی ہم سی استعمال کریں گے، کیونکہ خود بخود وہ چیز نظر آئی ہے۔ ہم گئے تھے نماز کے لیے، ہمارا مقصد نماز تھا، نہ کہ ہمارا مقصد اس کے بھائی کو دیکھنا تھا۔ I saw you at the market yesterday، میں نے آپ کو بازار میں دیکھا تھا۔ میں تو آپ کے دیکھنے کے لیے بازار نہیں گیا تھا، لیکن ادھر ادھر نظر پڑی میری، آپ مجھے نظر آ گئی ہے، تو اس لیے یہاں پر بھی ہم استعمال کریں گے سا، یعنی سیکنڈ فارم استعمال کریں گے۔ سا کی معنی بھی ہے دیکھنا۔ آخری جملہ، I can't see anything، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اینڈ ناؤ نمبر سیکنڈ، لک، اس کی معنی بھی آتی ہے دیکھنا۔ سی سے لک زیادہ مختلف ہے، کیونکہ اس کو ہم وہاں استعمال کریں گے جہاں ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کریں۔ اگر میں کسی کو کہوں کہ ادھر دیکھو ادھر دیکھو، یا کوئی مجھے کہے کہ آپ ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، اشارہ کریں کسی چیز میں کہ آپ وہاں دیکھیں، اس چیز کی طرف دیکھیں، تو اس کے لیے ہم استعمال کریں گے انگلش میں لک۔ آپ اپنی آنکھوں کو کسی چیز کی طرف گھمائیں، کسی مقصد کے لیے، کسی چیز کے ذریعے سے، کسی چیز کی وجہ سے، پھر ہم وہاں پر استعمال کریں گے لک۔ ابھی آپ نے سیکھا کہ کوئی چیز ہمیں خود بخود نظر آئے، یعنی ارادہ نہ کریں، تو اس کے لیے ہم استعمال کریں گے سی۔ اگر ہم کسی چیز کا ارادہ کریں، یعنی ہم یہ سوچیں پہلے سے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں گے، تو اس کے لیے ہم استعمال کریں گے لک۔
یا ہم کسی کو کہیں گے کہ آپ اس چیز کو دیکھو، کیونکہ سی میں تو یہ نہیں تھا کہ آپ کسی کو کہیں یا آپ ارادہ کریں، سی میں آپ بغیر ارادے کے کام کر رہے تھے، لک میں آپ ارادے کے ساتھ کام کرو گے، یعنی کسی چیز کی طرف دیکھو گی تو پہلا سوچو گے کہ میں اس چیز کی طرف دیکھوں گا۔ مثال کی طرف میں سوچتا ہوں کہ میں وہاں گاڑی دیکھتا ہوں تو میں پہلے ذہن میں سوچوں گا کہ وہاں میں گاڑی دیکھ رہا ہوں، تو جب میں نے سوچا پھر میں نے دیکھا، اس کے لیے ہم استعمال کریں گے لک۔ اگر میں اچانک ارادہ نہ کروں اور اچانک دیکھوں تو وہاں پر ہم استعمال کریں گے سی۔ لک کے بعد ہمیشہ ایٹ استعمال ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل لک ایٹ دیٹ کار، اس گاڑی کو دیکھو، اس کی معنی ہے اس گاڑی کو دیکھو۔ لک ایٹ دیٹ بوائے، لک ایٹ دیٹ بوائے، اس کی معنی ہے اس لڑکے کو دیکھو، اس لڑکے کو دیکھو۔ لک ایٹ دیٹ ایروپلین، اس کی معنی ہے اس جہاز کو دیکھو۔ اس ٹائم آپ کی اس دیکھنے کو میں کسی چیز کی طرف مائل کر رہا ہوں، آپ خود بخود نہیں دیکھ رہے ہو، میں مائل کر رہا ہوں یا کوئی اور مائل کر رہا ہے، تو اسی دیکھنے کے لیے ہم استعمال کریں گے لک۔ لیکن اس بات کو یاد رکھو، میں نے پہلے بھی بتایا، ابھی بتا رہا ہوں کہ لک کے بعد ایٹ ضرور آئے گا۔ ایک اور مثال، لک ایٹ دا بورڈ کو دیکھیں۔ آپ اسکول گئے ہوئے ہیں اور کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایگزامپل آپ پین کے ساتھ کھیل رہے ہو، اپنے ساتھ کھیل رہے ہو، آپ پڑھتے نہیں ہو، ادھر ادھر دیکھ رہے ہو۔ اکثر بچے جب استاد پڑھا رہا ہوتا ہے تو اس کی توجہ ادھر ادھر ہو رہی ہے، وہ پڑھائی کی طرف یا بورڈ کی طرف نہیں دیکھتا، کھیلتا رہتا ہے، کیونکہ بچوں کا تو کام ہی ہے۔ تو ٹیچر اس کو کہے کہ بچے آپ بورڈ کی طرف دیکھیں، یعنی اس کو کہا، اس کو مائل کیا اپنی بورڈ کی طرف، ٹیچر نے اس بچے کو مائل کیا بورڈ کی طرف۔ تو ایسے دیکھنے کے لیے ہم استعمال کریں گے انگلش میں لک۔ لکڈ ایٹ ہیم بٹ آئی سیڈ نتھنگ، میں اس کو دیکھا لیکن میں نے کچھ نہیں کہا۔ ایک بندے آپ کو غصہ ہو جائے یا آپ کو کچھ برا بھلا کہے، آپ اس کو دیکھ لیں، لوگ کہتے ہیں نا میں نے اس کو دیکھ لیا لیکن میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا، تو یہاں پر ہمارا ارادہ تھا، اس نے ہمیں برے بھلا کہا، کچھ کہا، اس لیے ہم نے اس کو دیکھا۔ اسی دیکھنے کے لیے ارادے کے ساتھ یہاں پر بھی ہم استعمال کریں گے لک۔ واچ، اس کا مطلب بھی ہے دیکھنا، لیکن یہ سی اور لک سے زیادہ مختلف ہے۔ یہ اس دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو آپ زیادہ توجہ کے ساتھ دیکھتے ہو، جیسے فلم، کرکٹ، ڈرامہ۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ سب کچھ اسکرین پر دیکھتے ہو، جہاں پر بھی دیکھتے ہو، چاہے اسکرین ہو یا عام جگہ ہو، لیکن آپ توجہ کے ساتھ دیکھ رہے ہو اور آپ اس چیز پہ اپنے آپ کو سمجھاتے ہو، یعنی سمجھنے کی آپ کوشش کر رہے ہوتے ہو، اور جو چیز ہے نا وہ چیز حرکت کرتی ہو، جیسے ویڈیو حرکت کرتی ہے نا، جب آپ ویڈیو دیکھتے ہو یا آپ کوئی ڈرامہ دیکھتے ہو یا کوئی فلم دیکھتے ہو یا کرکٹ آپ دیکھتے ہو نا، کرکٹ میں حرکت ہوتی ہے ہر چیز کی نا، وہ چیز جو حرکت کرے یعنی بدلتا رہتا ہے، اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں واچ۔ فار ایگزامپل I like to watch dramas at night. I like to watch dramas at night. میں رات کو ڈرامہ دیکھنا پسند کرتا ہوں، سونے سے پہلے میں ڈرامہ ضرور دیکھتا ہوں۔ یہاں پر ہم نے استعمال کیا واچ۔ ہم جب ڈرامہ دیکھتے ہیں نا تو ہم بالکل توجہ کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور ڈرامے میں جو کچھ بھی ہو نا وہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی چینج ہوتے ہیں۔ میں تو ذاتی خود ڈرامہ نہیں دیکھتا، لیکن صرف میں نے آپ لوگوں کو ایک مثال دی۔ دوسرا جملہ I watched a cricket match، میں نے کرکٹ کا میچ دیکھا۔ اس میچ کو آپ لیپ ٹاپ میں بھی دیکھ سکتے ہو اور موبائل میں بھی دیکھ سکتے ہو، یہ لازمی نہیں ہے کہ لیپ ٹاپ اور موبائل میں ہو، اس سے آپ عام گراؤنڈ میں آمنے سامنے بھی دیکھ سکتے ہو، لیکن توجہ کے ساتھ۔ اسی کے لیے ہم یوز کرتے ہیں واچ۔ میرے پیارے دوستوں، میں تو یہ یقین کرتا ہوں کہ آپ لوگ سی، واچ، لک کو مکمل طور پر سمجھ چکے ہوں گے، لیکن آخری ٹائم میں ان تینوں کو دوبارہ شارٹ کٹ دہرا لیں گے، اب بالکل آسان ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم نے سیکھا تھا سی۔ دیکھو پیارے بھائیوں، سی وہاں پر آتا ہے جہاں آپ کی نیت نہ ہو، جہاں آپ کی سوچ نہ ہو، جہاں آپ ارادہ نہیں کر رہے ہوتے ہو، خود بخود ایک چیز آپ کو نظر آئے، آپ راستے پہ جا رہے ہو، گھر میں بیٹھے ہو، اچانک دیکھا برتن نظر آئے، کمرے میں کھڑے ہو، اچانک دیکھا کارپیٹ آپ کو نظر آیا،
یعنی آپ کا ارادہ نہیں تھا، ایک چیز آپ نے اچانک دیکھی، یعنی آپ نے آنکھ کھولی، آپ کو ایک چیز نظر آئی، تو وہاں پر پھر ہم یوز کریں گے سی۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس تھا لک۔ لک ہم وہاں پر یوز کریں گے جہاں پر ایک چیز کے لیے آپ کا ارادہ لازمی ہے، یعنی میں کہتا ہوں وہاں جہاز دیکھو، وہاں گاڑی دیکھو، یا آپ آئے میرے ساتھ ڈرامہ دیکھیں، میں آپ کو کہتا ہوں آپ جاؤ وہاں ایک چیز دیکھو، یا میں خود کسی چیز کا ارادہ کروں، مجھے کوئی غصہ ہو جائے، کوئی بات کرے، تو جب غصہ ہوا میں نے ارادہ کیا، یہ غصہ کس نے کیا، میں اس کی طرف مڑ کے دیکھوں، تو یہ جو ارادہ ہے اس کے لیے ہم انگلش میں یوز کریں گے، جہاں پر بات ارادے کی آئی لک یوز کریں گے۔ سی میں ارادہ نہیں، یہ خود بخود نظر آئے گا، خود بخود یعنی آپ کا ارادہ اور نیت نہ ہو، اور لک میں آپ ارادے کے ساتھ دیکھو گے، پہلے ارادہ اس میں کرنا لازمی ہے۔ انگلش میں آپ لک استعمال کرو گے، لک کے بعد اٹ استعمال کرنا لازمی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہمارے پاس تھا واچ۔ واچ کو ہم وہاں یوز کریں گے، وہاں استعمال کریں گے جہاں ہم کسی چیز کو توجہ کے ساتھ دیکھیں، ایسی چیز کو جو حرکت کر رہی ہوگی، جو حرکت کرتی ہے، یعنی جیسے فلم، کرکٹ، ڈرامہ، یعنی جو چیز حرکت کرتی ہو۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ چیز آپ موبائل میں دیکھو، بہت سے لوگ کہتے ہیں واچ صرف موبائل میں دیکھنے کے لیے، لیپ ٹاپ میں دیکھنے، ٹی وی میں دیکھنے کے لیے آتا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہاں وہ چیز جو آپ توجہ کے ساتھ دیکھتے ہو، اور وہ چیز جو ہے وہ حرکت کر رہی ہو، یعنی آپ ایک عام گراؤنڈ میں جائیں، موبائل پر نہیں، یہ گراؤنڈ میں جائیں، فار ایگزامپل آپ جائیں اسلام آباد یا پشاور، ایک آپ بڑے گراؤنڈ میں جائیں، وہاں پر کرکٹ میچ ہو رہا ہے، آپ توجہ کے ساتھ دیکھ رہے ہو، اسی توجہ کے لیے وہ کرکٹ میں سب حرکت ہو رہی ہے نا، اس چیز میں حرکت ہو، اور جو چیز ہم توجہ کے ساتھ دیکھتے ہیں، تو اس کے لیے ہم یوز کریں گے واچ۔ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی سوال ہو اس ویڈیو کے بارے میں تو ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ضرور لائک کریں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ کم ٹائم میں اپنے آپ کو آپ ایک اسپیکر بنانا چاہتے ہو انگلش کا، ضرور ہمارے سپورٹ ٹیم کے ساتھ رابطہ کریں اور ہمارے آن لائن کلاسز جوائن کریں۔